बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सब दोस्त मेरी बात आपने सुनी और हमारी जो पॉलीक्योर मेडिसिन है इसको आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत आर्डर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग ये दवाई खा रहे हैं। अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी है, उस मालिक का इतना फ़ज़ल है कि एक सिंगल कंप्लेन नहीं है किसी ने कहा हो कि मैंने दवाई खाई और मुझे आराम नहीं आया। दोस्तों, ये मेरी तहकीक है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने ये दवाई तरतीब दी है। आप ये दवाई बिल्कुल खाएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो एक अरसा दराज से दवाइयाँ खा रहे हैं और अपनी जो कंटिन्यू दवाइयाँ खा रहे हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप चाहे ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, आप चाहे शुगर की दवाई खा रहे हैं, चाहे आपको मैदे में प्रॉब्लम है, चाहे आपको जोड़ों में दर्द है, आप एक मरतबा एक महीना हमारी दवाई पॉलीक्योर इस्तेमाल करें। 2 गोलियां सुबह अगर रोज़ा रख रहे हैं 2 अफ्तार के बाद और रात को सोते वक्त, अगर रोज़ा नहीं रख रहे किसी वजह से तो फिर 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाएं। और काइंडली 1 महीना खाने के बाद अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट करवाएं। इस दवाई के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको नींद पुरसकून आएगी और उसके साथ साथ आपके मैदे का फंक्शन बेहतर होगा। जितनी दवाइयाँ आज तक आपने खाई उन सब के मुज़र असरात दूर होना शुरू होंगे, भूख बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी, असाब में सुकून आएगा। तो मैं बेहद मशकूर हूँ दोस्तों का जो आर्डर्स दे रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को ज़रूर ये दवाई बताएँ और ये दवाई इस्तेमाल करें। बच्चों को भी इस्तेमाल कराएँ ताकि उनकी सेहत बेहतर हो। ख़ास कर वो तमाम बच्चे जो बर्गर ज़्यादा खाते हैं, जो अपना ये क्या कहते हैं इसको, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं और बच्चियों के चेहरे पे बाल आते हैं और ख़ास कर उनके चेहरे पे जो दाने वाने निकलते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि ये दवाई ज़रूर आर्डर करें और ये बच्चियों को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह 99% उनके मसले अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज 17 मार्च है, 2025 है, और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, जायचे में जो सियारगान हैं उनकी हमारी जो डेटा कलेक्शन है वो हम बयान करते हैं। एक बात याद रखें, जितना मैंने आज तक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, जितना जायचे को पढ़ा, जितना अंदाज़ों का इल्म है, ये जो अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया उस अपनी ख़ास करम नवाज़िश से, और असातिज़ा ने भी सिखाया, उनकी भी नवाजिश। तो आज का जो इल्म है, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, टेलीफोन करते हैं, बात करते हैं, और हर बंदा अपने जायचे के बनवाने के बाद एक ही बात कहता है, डॉक्टर साहब खान साहब का क्या बनेगा। अब मैं अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, जितना मेरा अंदाज़ों का इल्म है, हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मौजूदा सिनारियों में सितारों को पढ़ा जाए और इनके मनसूबात को पढ़ा जाए, तो मुझे जितने मेरे पास जायचे हैं पाकिस्तान में सियासतदानों के और दूसरे लोगों के, मैं ये समझता हूँ कि इस बहरान में से पाकिस्तान को निकालने वाला जो तकड़ा जायचा है, मेरी कैलकुलेशन में वो इमरान खान का है। खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके जायचे पैदाइश में मैं सितारे वक्तन फ़क्तन बयान करता रहता हूँ, और ये मैं बयान करने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे स्ट्रॉन्ग जायचा किसी का नहीं देखा, और दलीलें देने की भी कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोग कहते हैं जी आप एवं खाम खा किए खड़े हैं। ख़ास कर लोग कहते हैं जी आपने कहा था अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया ये होगा, कहाँ हुई अदलिया स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों, बात ये है कि मैं ख़ुद बीमार रहा और शदीद बीमार रहा। इस वक्त में मेरी आवाज़ से अभी भी आपको लग रहा होगा। तो अब कहें कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर था, मैं क्यों बीमार हुआ। और भाई, सितारे अपनी जगह पे हैं, उनका इफ़ेक्ट अपनी जगह पे है। बीमारी और सेहत अल्लाह के पास है। अब मेरे जायचे में सितारे ऐसे आए हुए हैं, मेरी बीमारी के खाने में मुश्तिल बैठा हुआ है। मुझे पता है मरीख मेरे पहले खाने में नाकस तरीन सूरत हाल में मौजूद है, मुझे पता है। अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो अल्लाह की तरफ से होना है। ना सितारे किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, ना सितारे किसी को नुकसान दे सकते हैं। हमारा ईमान, हमारा यकीन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर है।
تو آج کے ذائچے میں جو سیارگان کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہی ہے کہ کرنٹلی خان صاحب کا جو ذائچہ ہے تبدیلی کی سمت میں دن بدن سفر کر رہا ہے اور یہ تبدیلی بہتر ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ ایک دوست نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی کیا 2024 میں 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے اس کے نتیجتاً جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں دوستو، 2024 میں سما نیوز کے ایک چینل پہ بیٹھا اور میں نے ایک بات کی تھی اور الحمدللہ میں نے اس کا ریپیٹ بھی لگایا، 8 فروری کو لگایا کہ دیکھیں یہ میں نے اس وقت بات کی تھی، صورتحال یہاں گئی۔ اب دوستو وہ تمام چیزیں جو اس وقت ذائچے میں پازیٹیو تھیں اس وقت نیگیٹو ہو چکی ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ جنہوں نے جو کیا، جو پھل یا جو بیج بویا گیا تو 8 فروری 2024 کو آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے کہیں کہ جی میں نے اس وقت کیوں نہیں بتایا، یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، یوں ہوا۔ دوستو یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بات پازیٹیو ہوگی، یہاں پہ بات نیگیٹو ہوگی۔ جو بات پازیٹیو ہونی ہے دوستو اللہ کی طرف سے وہ ہونی ہے، جو نیگیٹو ہونی ہے اللہ کی طرف سے وہ ہونی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے، باوجود اس کے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جیل میں ہے، ان پہ سختیاں ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، لیکن آپ ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر خان صاحب یہاں نہ کھڑے ہوتے تو آج صورتحال کیا ہوتی؟ آج جتنے لوگ سیاستدان جو سو کالڈ سیاستدان ہیں جن کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور فارم 47 پہ ان کو آگے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اصل میں یہ جو مریخ اور مشتری کی موجودہ پوزیشن ہے یہ آپ ایسے سمجھیے کہ ایک چیز رول بیک ہو رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی کہہ دیتا ہوں، برج جدی جو ہے پاکستان میں وزیر اعظم کا برج ہوتا ہے اور اس کا جو ستارہ زحل ہے وہ اس وقت، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ برج حوت میں اپنی ریورس ختم کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں برسلطان میں مریخ جو ہے وہ اپنی ریورس ختم کر کے اور 18 درجے پہ آج پہنچا ہے، ابھی اس نے جسٹ 3 درجے بیک کیے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، حکمرانوں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر 2024 کو ان کی گاڑی کو ایک ریورس گیئر لگے گا اور یہ کھڈے میں پھنسیں گے۔ آج یہ بتائیے کہ یہ پھنس چکے ہیں کہ نہیں پھنس چکے؟ غور کیجئے، اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں نہ آگے چل سکتے ہیں، صرف یہ کاغذی کارروائیاں جو ہیں نا وہ ملک میں جاری ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ جب بھی کمزور ہوگا تو صورتحال پاکستانی قوم پہ نیگیٹو آئے گی، نہ تو اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی بہتر کر سکتا ہے۔ بہتر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ ہمارا ایک اندازہ ہے جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹا کلیکشن یا اسٹرالوجی جو ہمارا علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس بحران میں سے کوئی نکالنے والی شخصیت ہے وہ صرف عمران خان ہے۔ اب دیکھا جائے تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کی ہر جو پالیسی ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑے دن کے بعد اس کے آگے آ کے ایک دیوار بن جاتی ہے، جو پالیسی یہ چلنا چاہتے ہیں اس کے آگے ایک آ کے دیوار بن جاتی ہے۔ نہ کوئی کسی کا بخت دوستو چھین سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے بخت کو بڑھا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک اپنا سافٹ ویئر ہے، وہ اپنی سوچ سمجھ رکھنے والے بندے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج سے پہلے لوگوں کے ساتھ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی کیا صورتحال ہوئی، اور خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو کیا صورتحال ہوئی۔ اور یہ میں ایک بات بتا دوں کہ قدرت کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، اور جن لوگوں نے پھنسنا ہے عمران خان کے مخالفین نے، وہ دن بدن ایک مشکل دلدل میں اترتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو مشکل دلدل ہے اس میں سے دوستوں واپسی آنی ناممکن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو جائے گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو فرعون تھا وہ کہتا تھا کہ جو میں اپنی زبان سے الفاظ نکالوں گا وہ آئین ہوگا، اور آپ دیکھیں نہ فرعون رہا نہ اس کی صورتحال رہی۔
تو یہ جو سیارے بیان کر رہے ہیں خان صاحب کے مد مقابلوں کے حوالے سے، وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ حکومت میں ہیں اور عمران خان کے مخالفین ہیں، ذائچہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل وقت ہے، مشکل وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ تو یہ چاہے شادیانی بجائیں، چاہے یہ باجے بجائیں، جو مرضی کریں، ذائچہ کہہ رہا ہے ان کو سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دوستو، ذائچے میں جو تبدیلی کا عنصر ہے، اس میں نیپچون جو ہے وہ پاکستان جب سے بنا پہلی مرتبہ 31 مارچ 2025 کو وہ برج حمل میں آ جائے گا، اور یہاں پہلی مرتبہ آئے گا، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور اتنی شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی کہ لوگوں کی سوچ سمجھ ہے۔ اور یہ بہرحال ایک لحاظ سے وقت بہت اچھا ہوگا کہ جب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ستارے آ کے یہاں پہ موو کیا کریں گے، خاص کر یہاں پہ سورج آتا رہے گا، اور سورج کی یہ بادشاہت کا خانہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں پاکستان ترقی کی نئی سمت میں جانا شروع ہوگا، صورتحال بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، ایفیکٹس پازیٹیو آئیں گے، کیونکہ ذائچے میں پلوٹو جو ہے وہ سورج کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ تو ذائچہ یہی کہتا ہے کہ موجودہ بحران میں میری کیلکولیشن میں جتنے میرے پاس ذائچے ہیں، اور اس میں خان صاحب بہت تکڑے ہیں، باقی سب لوگوں کے ذائچے اتنے تکڑے نہیں ہیں۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، جو ہم جانتے ہیں دوستوں وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستوں کے کمنٹس کا، ان کی محبت کا بے انتہا شکریہ کہ وہ اس فقیر عاجز کی بات سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور سب کی خیر، سب کا بھلا، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، سب کا بھلا کرے، آمین۔